اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بیٹا کلاس بی اے فارسی آپشنل حکایت نمبر ہم 13 کا جو ہے وہ تشریح ترجمہ کریں گے۔ تشریح ترجمہ کرنے کے بعد پھر ہم حکایت کی جانب جائیں گے اور ایک ایک ورڈ فارسی کا معنی جانیں گے اور با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ تو لیٹ سٹارٹ، اب شروع کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوتا یوں ہے کہ بیٹا کہ ایک بادشاہ کے بارے میں نے سنا کہ اس نے عیش و عشرت میں رات کو دن بنا رکھا تھا اور عیش و عشرت کی مستی میں چور ہو کر کہتا تھا کہ دنیا میں ہمارے لیے اس وقت سے بڑھ کر خوشی کا اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس وقت نہ تو کسی نیک و بد کی فکر ہے اور نہ ہمیں کسی کا غم ہے جس سے ہماری طبیعت کو کسی قسم کی پریشانی لاحق ہو۔ سردی کا موسم تھا اور اس سردی کے موسم میں ایک درویش بادشاہ کے عشرت کدے کی دیوار کے عین نیچے ننگ دڑنگ سویا پڑا تھا۔ اس نے بادشاہ کی نشے کی ترنگ میں ڈوبی ہوئی آواز سنی تو کہنے لگا کہ اے بادشاہ، تو اس قدر بلند اقبال اور خوش نصیب ہے کہ تو جیسا بلند اقبال اور خوش نصیب ساری دنیا میں اور کوئی نہ ہوگا۔ تجھے ہر نعمت اور راحت اور ہر آرام اور ہر آسائش حاصل ہے۔ اس لحاظ سے میں مانتا ہوں کہ تجھے کوئی غم نہیں ہے، مگر یہ تو بتا کہ کیا تجھے ہمارا غم بھی نہیں ہے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ تو اپنے عیش و رام کے خیال میں مگن رہے اور تجھے اپنی رعایا کا کوئی خیال نہ ہو؟ بادشاہ کو درویش کی بات بڑی پسند آئی۔ اس نے خوش ہو کر اپنے عیش و عشرت کدے کی کھڑکی کھولی اور اس میں سے 1000 دینار کی تھیلی لٹکاتے ہوئے کہا، اے درویش، اپنا دامن پھیلا۔ درویش نے جواب دیا کہ میں دامن کہاں سے لاؤں؟ میرے جسم پر تو کوئی لباس ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر اس درویش کے حال پر ذرا اور ترس آیا۔ اس نے 1000 دینار کی تھیلی پر قیمتی کپڑے کے جوڑے کا اضافہ کیا اور اس درویش کو بھجوا دیا۔ درویش نے وہ نقد اور جنس تھوڑے ہی عرصے میں کھا اڑا دیے اور پھر آ لیا۔ بھلا آزاد منچ لوگوں کے ہاتھوں میں مال کہاں ٹھہرتا ہے؟ جس طرح عاشق کے دل میں صبر و قرار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اور جس طرح چھلنی میں پانی نہیں ٹھہر سکتا، اس طرح آزاد طبع لوگوں کے پاس مال و دولت نہیں رہ سکتا۔ درویش بادشاہ کے پاس واپس آیا تو ایسے وقت میں آیا جب بادشاہ کی توجہ دوسرے معاملات کی طرف تھی، اور اس حالت میں سے درویش کے حال کی کوئی پرواہ یا فکر نہیں ہو سکتی تھی۔ لوگوں نے اسے درویش کے حال سے مطلع کیا تو وہ سخت ناراض ہوا اور اس نے غصے کی حالت میں اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس لیے عقل مندوں کا کہنا ہے کہ بادشاہوں کے مزاج کی تیزی اور ان کے رعب و دبدبے سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے، اور ایسے حال میں ان کے قریب جاتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بادشاہوں کا زیادہ تر دھیان اپنی سلطنت کے انتظام و انصرام کے بڑے بڑے معاملات کی طرف رہتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے ارد گرد عام لوگوں کا ہجوم یا بھیڑ بھاڑ برداشت نہیں کر سکتے، اور عام لوگوں کی معمولی باتیں بھی بسا اوقات انہیں سخت ناگوار گزرتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بادشاہ کا انعام و کرام اس شخص پر حرام ہو جاتا ہے جو بات کرنے کے لیے مناسب موقع کا خیال نہیں رکھتا۔ ایک شخص نے بادشاہ کے لیے خواہ کیسی ہی بڑی مہم انجام دی ہو، وہ کیسی ہی جانصاری و وفاشاری اور اطاعت گزاری دکھائی ہو، لیکن اگر وہ اپنی بات کا اظہار بے موقع کرے گا تو نہ صرف انعام و کرام سے محروم رہے گا بلکہ کسی سزا کا مستحق بھی جو وہ ٹھہرے گا۔ بات کہنے کے لیے مناسب موقع دکھائی نہیں دیتا تو اسے صبر سے کام لیتے ہوئے
مناسب موقع کا انتظام کرنا چاہیے۔ بے موقع فضول باتیں کر کے اپنی عزت نہیں گنوانی چاہیے۔ بادشاہ نے غصے کی حالت میں حکم دیا کہ اس گستاخ اور فضول خرچ فقیر کو باہر نکال دیا جائے کہ اس نے اتنی بڑی رقم اتنی تھوڑی سی مدت میں اڑا ڈالی ہے۔ سرکاری خزانہ مسکینوں کی روٹی کے بندوبست کے لیے ہے، نہ کہ اس قسم کے فضول خرچ لوگوں کے اڑانے کے لیے جو خدائی فرمان کے مطابق شیطان کے بھائی ہیں۔ جو شخص اس حد تک فضول خرچ واقع ہوا ہو کہ دن کے اجالے میں بھی کافوری شمع جلائے رکھتا ہو۔ کافوری شمع یہ ہوتی ہے کہ بہت یعنی کہ مہنگی روشنی، اس کی فضول خرچی کی وجہ سے پھر اس پر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کے پاس رات کے اندھیرے میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر ایک نیک دل اور نصیحت کرنے والے وزیر نے عرض کیا کہ اے آقائے ولی نعمت، میرے خیال میں مناسب یہ ہے کہ آپ اس قسم کے لوگوں کے لیے گزارے کی رقم کے طور پر کچھ رقم مقرر فرما دیں، اور یہ رقم انہیں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کی جاتی رہے تاکہ یہ لوگ اپنے ضروری خرچ کی رقم میں سے فضول خرچی نہ کرنے پائیں۔ البتہ آپ نے اس درویش کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے جو حکم دیا ہے وہ عالی ہمت، بلند حوصلہ اور سخاوت کرنے والے لوگوں کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ یہ بات کسی طور سے بھی ایسن نہیں کہی جا سکتی کہ پہلے ایک شخص کے حال پر مہربانی کر کے اس کو اپنے لطف و کرم کا امیدوار بنایا جائے اور پھر اسے مایوس کر کے اس کی دل شکنی کی جائے۔ اس سلسلے میں اول تو جہاں تک ہو سکے اپنے لطف و کرم اور عنایت و مہربانی کا دروازہ لالچی لوگوں پر نہیں کھولنا چاہیے، مگر ایک بار جب یہ دروازہ کھل جائے تو اسے سختی سے بند نہیں کرنا چاہیے۔ ملک عرب میں پینے کا پانی اگرچہ بہت کامیاب ہے، مگر اس کے باوجود حجاز کے لوگ کھارے پانی کے گرد جمع نہیں ہوتے۔ اس طرح بھوکے ننگے اور مفلس لوگ فیاض اور سخی لوگوں ہی کے پاس جاتے ہیں، بخیلوں اور کنجوسوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ جہاں کہیں میٹھے پانی کا چشمہ ہوتا ہے وہاں آدمی، جانور، پرندے، چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی سخی ہوتا ہے اس کی سخاوت سے فیض یاب ہونے کے لیے لوگ خود بخود اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ تو تھا بیٹا جو ہے وہ تشریحی ترجمہ۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر اب ہم اس کی جو ہے وہ فارسی سے اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔